چند چیزیں ہوتی ہیں جس پر آپ جو ہے نا عمل کر کے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں، چند ٹاپکس ہیں جس پر آپ بار بار اپنا ایک گرفت حاصل کر کے آپ یہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ چند چیزیں کیا ہے؟ جس میں سے سب سے پہلی جو چیز آتی ہے، صرف اکنامکس میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی بزنس مین لوگ ہیں، جو بھی لوگ بزنس کرتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلے جو بنیادی باتیں ہوتی ہے وہ انویٹیشن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ انویٹیشن ہوتا ہے۔ جو لوگ بزنس میں انویٹیشن دینا جانتے ہیں، انویٹیشن دینا جانتے ہیں، وہ بزنس میں ترقی کرتا ہے اور وہ آگے کامیاب بھی ہوتا ہے۔ جن کو یہ بیسک بنیادی چیزیں نہیں آتی تو وہ پھر یہاں پر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو انویٹیشن، انویٹیشن کیا ہوتا ہے پورا ٹاپک سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ چند چیزیں آپ کو بتانا لازمی ہے جس پر آپ اپنا گرفت حاصل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو چیز آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پریزنٹیشن۔ پریزنٹیشن موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ پریزنٹیشن اگر آپ کو نہیں آتی، آپ اپنے بزنس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، تب بھی آپ بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے فالو اپ اینڈ کلوزنگ۔ جناب جب تک آپ کو فالو اپ اینڈ کلوزنگ نہیں آتا تب تک آپ اپنے بزنس میں کوئی چیز بیچ نہیں سکتے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آتے ہیں اپنی پہلے ٹاپک کی طرف۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹاپک سے آپ جب لیں گے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو انویٹیشن کیا ہوتا ہے؟ انویٹیشن کہتے ہیں دعوت دینا، کسی کو انوائٹ کرنا۔ ابھی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مطلب نیا چیز ہے۔ یہ چیز بالکل آسان ہے اور پوری زندگی ہم لوگوں نے یہ کی ہے۔ کیا چیز ہم نے کی ہے؟ ہم لوگوں نے پوری زندگی لوگوں کو انوائٹ کیا ہے۔ آپ ہی بتا دیں، کیا آپ لوگوں نے کبھی انویٹیشن نہیں کی؟ کیا آپ لوگوں نے شادی کے لیے کبھی کسی کو دعوت نہیں دیا؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی کسی فنکشن کے لیے کسی کو دعوت نہیں دیا؟ آپ لوگ اکثر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گھومتے ہیں، انہوں نے بھی انویٹیشن وہ بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ انویٹیشن آپ نے کبھی نہیں کی؟ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر بلانے کی دعوت نہیں دی؟ کبھی آپ نے کسی سہیلی کو آپ نے کوئی شادی کے لیے انوائٹ نہیں کیا؟ جناب پوری زندگی ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے لوگوں کو، کبھی کسی بزنس کے لیے، کبھی کسی پارٹی کے لیے، کبھی کسی شادی کے لیے۔ تو وہی انویٹیشن، سیم انویٹیشن ہے، وہ آپ نے یہاں پر اپنے بزنس کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بزنس آپ سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو انویٹیشن کیسے دینا ہے تو یہ آپ کو میں شارٹ سی تھوڑی سی ایگزامپل کے تھرو سمجھانا چاہوں گا۔ انویٹیشن ہمیشہ شارٹ فارم میں ہوتا ہے، نہ کہ لانگ ہوتا ہے۔ انویٹیشن ہمیشہ شارٹ ہوتا ہے۔ انویٹیشن 2-3 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، انویٹیشن کو پریزنٹیشن بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے جناب، انویٹیشن از ناٹ اے پریزنٹیشن۔ انویٹیشن کبھی پریزنٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایگزامپل سمجھاتا ہوں، اکثر لوگوں نے یہ ایگزامپل سنا بھی ہوگا، میں بار بار بولتا ہوں تاکہ جنہوں نے میرا ٹریننگز نہیں لی وہ بھی سیکھ لے۔ آپ جب کسی کو جاتے ہیں شادی کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو دعوت دیتے وقت آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی سنڈے کو میری شادی ہے، آپ لوگوں نے آنا ہے، جو کھانا ہوگا اس میں بوتل بھی موجود ہوگا، ساتھ میں چاول بھی ہوں گے، اچھا راشن سالن بھی ہوگا، سالن کے ساتھ ایک ڈیو بوتل بھی ہوگا، اچھا سویٹس بھی موجود ہوں گے، اچھا میرے دوست آئیں گے، وہ مجھے ایسے جو ہے نا وہ ہار پہنائیں گے، اچھا میری جو دلہن ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی، اچھا جو شادی ہوگی وہ ایک بڑے ہال میں ہوگی۔ یہ بتاتے ہیں کوئی؟ آپ بتا دیں کوئی اس طریقے سے آپ کو انوائٹ کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتا جناب۔ وہ سمپل کیا کرتا ہے، بھائی سنڈے کو میری شادی ہے، یہ میرا کارڈ ہے، آپ بھی آنا اور فیملی کو بھی بلانا ہے، آپ شادی اٹینڈ کریں، بس اس کو انویٹیشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تبلیغی جماعت والے جب گھر پہ آتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، مرد گھر پہ ہیں؟ جی ہاں ہے، باہر بلاؤ۔ باہر بلانے کے بعد کیا کہتے ہیں، بھائی آپ نے تو مسجد میں ویسے بھی آنا ہے، لیکن آپ 10-15 منٹ بیٹھ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوگی، آپ لوگ بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اس نے انوائٹ کیا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ بھائی آپ لوگوں ٹک ٹک ٹک، جی سر باہر نکل آئے، آپ کہتے ہیں بھائی 4 مہینوں کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں 20,000 روپے بھی پکڑاؤ، بسترا بھی اٹھاؤ، بالغ بھی اٹھاؤ اور آ جاؤ، چلتے ہیں، ایسے کہتے ہیں؟ نہیں جناب، ایسے نہیں کہتے۔ وہ آپ کے گھر آ کے جسٹ دعوت دیتے ہیں، پریزنٹیشن کے لیے مسجد بلاتے ہیں، اور مسجد میں 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد آپ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں اور آپ کو
3 दिन के लिए या 40 दिन के लिए या 4 मंथ के लिए तैयार कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं इनविटेशन। हम लोग गलती करते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग, बंदा कहता है भाई, हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, भाई मैं इकोनेक्स में काम करता हूं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या काम है भाई? कंपनी का नाम इकोनेक्स है, आगे क्या करना है भाई? इसमें हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं। और क्या करना है भाई? 2 बंदों को ज्वाइन करवाना है। आगे क्या है भाई? 700 रुपए कमीशन आएगा। अच्छा, आगे क्या होगा? वो लोग आगे ज्वाइन करेंगे, उससे भी पैसे आएंगे। अच्छा, और क्या होगा भाई? आपको गाड़ी भी मिलेगी। और क्या होगा भाई? टूर भी मिलेगा। और क्या होगा भाई? होंडा सिविक गाड़ी भी मिलेगी। वो कहता है मुझे छूना लगा रहे हो भाई, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं समझदार, मुझे सब कुछ पता है। एक ही बात वो करेगा, मुझे सब कुछ पता है। तो जनाब, यहाँ पर आप लोग क्या कर बैठते हैं? उस बंदे की नजर में भी गिर जाते हैं और वो लोग बंदा इंटरेस्टेड भी नहीं लेता। जनाब, कभी भी आपने इनविटेशन को प्रेजेंटेशन नहीं समझना। इनविटेशन हो इनविटेशन समझना है, ना कि प्रेजेंटेशन समझना है। तो ये गलती नहीं करनी। और दूसरी बात, इनविटेशन देते वक्त आपकी बात में दम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी बात में दम होनी चाहिए। हम लोग जब इनविटेशन देते हैं, भाई सुबह से एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ, बस आप ज्वाइन हो जाए, बस इंशाल्लाह ज्वाइन हो के आप लखपति बन जाएंगे। हम भीख मांगते हैं भाई, भीख नहीं मांगना। जब इनवाइट करते वो इनवाइट करते हो तो आप कुछ दे रहे हो, ना कि ले रहे हो। ठीक है? तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए भाई, आपका कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो पर्सनालिटी है उसे देख के लगना चाहिए कि आप बिजनेस करते हो, आप दुनिया का सबसे तेज तरीन बिजनेस करते हो। जब आप रोते हैं, जब आप इनवाइट सही नहीं कर सकते, तो बंदा प्रेजेंटेशन देखने कैसे आएगा? इनविटेशन की एग्जांपल ये है, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है। मूवी देखते हैं ना, मूवी का जो ट्रेलर धमाकेदार होता है, तो फिर लोग मूवी देखने के लिए आते हैं। अगर ट्रेलर ही मरा मरा होगा तो क्या मूवी देखने बंदा आता है? नहीं आता जनाब। तो पहले आप इनविटेशन को स्ट्रॉन्ग करें। जब इनविटेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रेजेंटेशन के लिए बंदा आएगा, आपसे टाइम लेगा। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लें। माशाल्लाह गुड हो गया। मतलब ये है कि सारे लोग माशाल्लाह एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि माशाल्लाह सारे एक्टिव है। तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट इनविटेशन के बारे में बता रहा था। आप जब भी इनवाइट करते हैं ना, तो आपकी बात में दम होनी चाहिए। जब आपकी बात में दम नहीं होगी तो सामने वाला बंदा बोर हो जाएगा, वो आपकी बात को सुनेगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बोलता होगा, तब जाके वो बंदा मानेगा भी, आपके साथ ज्वाइन भी होगा, प्रेजेंटेशन देखने के लिए भी जरूर आएगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन जब दोगे ना, तो प्रेजेंटेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम उसके साथ सेलेक्ट करो। भाई अभी मैंने आपको इनवाइट किया, काम करना चाहते हो, ये मेरा नंबर है, इंशाल्लाह शाम को मैं फ्री हूँगा, मुझे मैसेज करना, फिर कॉल पे बात करेंगे, या फिर मैसेज करना, मेरे सीनियर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा, फिर आप 12 बजे ट्रेनिंग होती है, आप जूम ऐप इंस्टॉल करें, लिमिटेड सीट होती है, अगर लेना चाहते हो, काम को समझना चाहते हो, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग में समझ जाओगे। या अगर ट्रेनिंग नहीं है तो फिर खुद उसको समझा देना कि भाई मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, इंशाल्लाह शाम को फ्री होंगे, फिर आप या मुझसे मिलने आ जाएं, या मैं आपसे मिलने आता हूँ, या कॉल पे डिस्कशन कर देंगे, या आपको कुछ वॉइसेस सेंड कर दूंगा। ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ना कि आप लोग यहाँ पर क्या करें, उसको वही जगह पर एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है, एक बंदा जा रहा है, सफर कर रहा है, और आप गाड़ी में मिल जाते हो, गाड़ी में उसको आप इनवाइट कर देते हो, और अक्सर बंदा गलती करता है, गाड़ी में ही शुरू हो जाता है। भाई 1,60,000 लोग काम करते हैं भाई, बस फैसल बलोच ने गाड़ी विन की है, हाँ हमारा प्लेटफॉर्म सबसे जबरदस्त है, उस बंदे को 15,000 की जॉब नहीं मिल रही, और आप उसको कह रहे हो कि भाई गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। बंदा उसी टाइम आपको क्या कर देगा, लॉग भी कर देगा, नंबर भी सेव नहीं करेगा। ऐसी गलती नहीं करनी। एक बंदे का माइंड है 10,000 का, तो उसको 10,000 दिखाओ। एक बंदा भूखा है और आप कहते हो कि गाड़ी लेना है, तो वो क्या आएगा आपकी प्रेजेंटेशन देखने? आप वो भी सोचिए भाई उछाल रहा है, क्या कर रहा है, उछाल रहा है। तो ये नहीं बोलना, कभी भी बड़ी बातें किसी भी नॉर्मल बंदे के सामने नहीं करना। हाँ ये सब कुछ मिलता है, रियलिटी में मिलता है, लेकिन एक बंदे का माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। पूरी जिंदगी वो 500 रुपए के इर्द गिर्द घूमा है, और आप उसको लाखों रुपए की बातें कर रहे हो, तो क्या वो आपके साथ ज्वाइन होगा? कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले उसको इनवाइट करना है। इनवाइट का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ये फॉर्म की टेक्निक यूज करें। कौन सी?
فورم کی ٹیکنیک اکثر بتاتا ہوں، بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے. اس ٹیکنیک سے میں انوائٹ کرتا ہوں، ہر بندہ آتا ہے، اور پوری دنیا میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اسی فارم کی ٹیکنیک پر کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فارم کی ٹیکنیک پر کام ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایف سے آتا ہے فیملی اینڈ فرینڈز. کیا آتا ہے؟ فیملی اینڈ فرینڈز. جب کسی کو انوائٹ کرو گے، انوائٹ کرنے سے پہلے پوچھو اور سنائے بھائی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، بچے کیسے ہیں آپ کے؟ اچھا آپ کی ایک بیٹی بیمار تھی، ابھی اس کی طبیعت کیسی ہے؟ چلے ماشاءاللہ گڈ ہو گیا، وہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے او پوچھنا ہے. او سے آتا ہے اوکوپیشن. اچھا یار وہ آپ ایک کام کر رہے تھے، کیا ابھی وہ کام کر رہے ہو؟ کام کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ اچھا یہ بتاؤ کچھ نہ کچھ ملتا ہے؟ وہی اولڈ کام کر رہے ہو؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. تھوڑی سی دعائیں بھی دے دے، کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لالچ کے بارے میں نہیں سوچنا 3,000 انویسٹ کر کے 700 آئیں گے 700 آئیں گے. نہ 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 جی، یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا. کیا کرنا ہے، اس کے اوکوپیشن کے بارے میں پوچھنا ہے، بھائی یہ کیا کام کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے کام کے بارے میں بتائے گا. پھر آپ نے اس سے آر کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا یہ بتائیں میرے پیارے بھائی، ریسٹ ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو مجھے پتا ہے آپ تو فل ٹائم بزنس جاب نہیں کرتے، پارٹ ٹائم کرتے ہیں. یہ بتائیں جب فری ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ بتائے گا میں کھیلتا ہوں، میں کودتا ہوں، میں واٹ ایور جو بھی وہ کرتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا. اور آخر میں آ جائے گا منی. اچھا یہ بتائیں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے کیا گزارا ہوتا ہے؟ کتنا کما لیتے ہو ویسے اندازہ؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ لوگ یہ چیزیں نہیں پوچھیں گے نا تو ایک بندے کے گھر میں پیشنٹ پڑا ہوگا، مریض پڑا ہوگا ہارٹ کا، وہ ٹینشن میں ہوگا، اور آپ اسے ادھر تک انوائٹ کرتے ہو تو وہ کبھی انویٹیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ٹینشن میں ہے، اس کے گھر میں بیماری ہے، بیماری کا پوچھا ہی نہیں آپ نے اور ڈائریکٹ انویٹیشن دیتے ہو، تو یہ غلط بات ہے. جب آپ فیملی کے بارے میں پوچھو گے تو اس بندے کو جو ہے نا خوشی ہوگی کہ آپ نے پوچھ لیا، اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی اس کو انوائٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے اوکوپیشن کے بارے میں. ایک بندہ ہے وہ مہینے کا 2-3 لاکھ کماتا ہے، اور آپ اس کو بولتے ہیں کہ آج گاڑی بنگلہ آپ کو سب کچھ ملے گا. وہ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو کام ہے وہ خراب ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بندے کو نیڈ ہے، اس کو ضرورت ہے، یہ کام کرنے والا ہے، پھر انوائٹ کرو تو جوائن ہوگا. ایک بندے کا آلریڈی گاڑی بنگلہ بیلنس برابر ہے اور آپ اس کو لاکھوں کی باتیں کر رہے ہو، وہ کبھی سنے گا بھی نہیں. وہ آپ سے عہدے میں بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے انوائٹ کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ریسٹ ٹائم میں پوچھنا ہے. اگر آپ اس سے یہ پوچھتے ہو بھائی کب فری ہوتے ہو، وہ پوچھے گا میں کبھی فری نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس تو اپنے بچوں بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. بھائی آپ کے لیے ٹائم کیسے نکالے گا؟ آپ نے پوچھنا ہے فری ٹائم میں کیا کرتے ہو. آپ نے کیا پوچھنا ہے، فری ٹائم میں کیا کرتے ہو. جب آپ یہ پوچھ لیتے ہو نا تو آلریڈی آپ نے اس کے مائنڈ میں گھسا دیا کہ بھائی فری تو تم ہوتے ہو، بتاؤ کرتے کیا ہو. پھر وہ بتائے گا کہ بھائی میں یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. فری ٹائم کے بارے میں پوچھنا ہے. پھر آتا ہے منی کے بارے میں. ایک بندہ 2-3 لاکھ کماتا ہے، اس کو پھر کیسے انوائٹ کرتا ہے وہ بھی طریقہ ہے. جو نہیں کماتا، جس کی انکم 15,000 سے لے کر 80,000 کے درمیان میں ہے، 1 لاکھ کے درمیان میں ہے، اس کو موسٹلی انوائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس کی اس سے اوپر ہے تو اس سے پھر آپ نے انڈائریکٹلی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. جیسے اس کو کیسے، اچھا ماشاءاللہ آپ تو اچھی ارننگ کر رہے ہیں، میں ایک آن لائن بزنس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بھی بہت سے تعلقات ہوں گے، تو اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، جو اپنی پاکٹ منی باہر سے کمانا چاہتے ہیں، تو میں آلریڈی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، میرا یہ نمبر دے دیں، میں اس کو گائیڈ کر لوں گا. چلے آپ کو دعائیں دے گا، آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی. ایسے انوائٹ کرتے ہیں جناب. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی بس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. مائی ڈیئر فرینڈز ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں، جو بس کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے 3,000 لوٹنے کی بات کریں. بھائی آپ لوٹ نہیں رہے، آپ کسی کو صحت دے رہے ہیں، روزگار دے رہے ہیں. 3,000 میں اس کو انٹرپرینیور بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، 3,000 میں اس کو لکھپتی بنا رہے ہیں، 3,000 پر ان کو اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں. بھائی کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہر ٹائم ہمارے مائنڈ میں لالچ 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 لالچ، اس کا گلا گھونٹ دو لالچ کیے. آپ یہ سوچے بھائی میرے سے کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا. وہ کہتے ہیں نا ایک صحابی تھا، انہوں نے کیا کیا، ایک گھر بنایا. اس گھر میں اس نے کیا کیا، ایک کھڑکی سی جو ہے نا وہ بنا دی. کسی نے، میں تو واقعہ بھول گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میرا خاکہ ذہن میں ہے، مسٹیک ہو جائے تو معذرت. تو وہاں پر ایک صحابی آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کھڑکی کس لیے بنائی ہے. اس نے بولا کہ بھائی میں نے یہ اس لیے بنائی ہے کہ باہر سے تھوڑا سا ہوا آ جائے. کیا آ جائے؟ ہوا آ جائے.
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس نیت سے بناتے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آلریڈی آئے گی، ساتھ میں ہوا بھی آ جائے گی، دونوں ثواب بھی ملے گا، ساتھ میں ہوا بھی آئے گی، تو پیسے تو لازمی ملیں گے۔ لیکن اگر نیت آپ لوگوں کو روزگار دینے کا دو گے نا، سوچو گے نا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے، لالچ آپ کو خراب کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو انوائٹ کرنا ہے۔ طریقہ سیکھ لیا؟ کس کس کو سمجھ آیا جلدی سے میسج کریں، کس کس کو سمجھ آیا یہاں تک؟ آج تک آپ نے کبھی ایسے انویٹیشن کسی کو دیا ہے؟ مجھے بتا دیں جلدی سے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ گڈ گڈ گڈ، سمجھ آ گیا، گڈ ہو گیا۔ تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس طریقے سے انوائٹ کرنا ہے، نہ کہ لالچ کرنی ہے کہ بس 3000 لگاؤ 3000 لگاؤ۔ کل میں نے سیلنگ کے پوائنٹس آپ کو بتائے تھے کہ آپ نے سیلنگ کیسے کرنی ہے، پروڈکٹ کو کیسے بیچنا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو انویٹیشن سکھا رہا ہوں، تو اس پر عمل بھی کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں۔ یہ ناری اپنی فطرت میں نانوری ہے، ناری ہے، سم تھنگ ایسا ہی ہے۔ تو عمل کرنا ہے بھائی، صرف سننا نہیں ہے۔ ابھی عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل ایسے کرنا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسی ٹائم اس کا فیڈ بیک دے۔ فیڈ بیک دینے سے آپ کے مائنڈ میں یہ گھس جائے گا اور پھنس جائے گا، پھر نہیں نکلے گا۔ جب فیڈ بیک ہی نہیں دو گے تو کل کو پھر سے بھول جاؤ گے، پھر سے آؤ گے سر جی انوائٹ کیسے کرنا ہے، لوگ مانتے ہی نہیں ہے، اور میرے جو فرینڈز ہیں وہ تو میرے گھر تک پہنچ گئے۔ تو آپ انوائٹ ہی غلط کر رہے ہیں مائی ڈیئر فرینڈز۔ انویٹیشن کو صحیح کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر پریزنٹیشن کیسے دینا ہے؟ انوائٹ دے دیا، ٹھیک ہے، انویٹیشن دے دی۔ انویٹیشن دینے کے بعد کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، کچھ نہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے سب کا نمبر اپنے پاس سیو کرنا ہے، سب کا نمبر اپنے پاس سیو کرنا ہے، اور اپنا سٹیٹس ڈیلی اپ گریڈ کرنا ہے۔ یہ سٹیٹس لگانا بھی بیسکلی دعوت ہے۔ کیا چیز ہے؟ پوسٹیں لگانا بھی دعوت ہے۔ یہ جب آپ سٹیٹس لگاتے ہیں، سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہی ہے، اس کی پرسنالٹی کیسے ہے۔ اکثر لوگ من جھوم جھوم کے گانے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی گانا ذہن میں آتا ہے لیکن چھوڑ دو، نہیں گاتا۔ وہ گانے لگا دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بھائی یہ خود من جھوم جھوم میں پھنسا ہوا ہے، یہ مجھے کیا کامیاب کروائے گا، تو لوگ رابطہ ہی نہیں کرتے۔ ہمیشہ اپنا سٹیٹس بزنس سے ریلیٹڈ لگایا کرے۔ آپ ایک بزنس مائنڈڈ ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، اتنا بڑی اپرچونٹی، آپ لوگوں کو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ایک ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک اچھا کنسپٹ ہے آپ کا، تو آپ کیوں ایسے گانے ایسے سٹیٹس لگاتے ہیں؟ نہ لگایا کرے، بندہ برا لگتا ہے۔ اچھا ایک بندہ سوچتا ہے وہ شاعری، وہ افغان کی شاعری نہیں ہوتی جیسے 20 سال سے بس چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے جب اسٹیٹس لگانا ہے تو اس میں آپ نے ارننگ کی اسٹیٹس لگانی ہے، موٹیویشنل کی اسٹیٹس لگانی ہے، ایک اچھی بات لگانی ہے، کسی کو کوئی میسج دینا ہے، آپ نے لوگوں کو صحت پرووائڈ کرنا ہے، تو یہ بھی ایک انویٹیشن میں آتا ہے۔ جو لوگ آج آپ کے ساتھ جوائن کریں گے تو ٹھیک ہے، جو آج کہتے ہیں ممی نہیں مانتی، بابا نہیں مانتے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہے، بھائی ایک بندے کے پاس اگر 25,000 کا موبائل ہے، ایک بندے کے پاس 3,000 کا اس نے سوٹ پہنا ہے، 2,000 کی اس کی جوتی ہے، اور اس کے پاس 3,000 روپے نہیں ہے، کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ جناب وہ آپ کو جسٹ چونا لگا رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے گائیڈ ہی صحیح نہیں کیا۔ جناب پریزنٹیشن کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس کو سیکھا کرے، ٹھیک ہے۔ انویٹیشن آج کے بعد آپ لوگوں نے ایسے دینا ہے، آپ نے پوچھنا ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ذرا سنیں، پہلے کیا بولنا ہے؟ پہلے آپ نے پوچھنا ہے فیملی اور فرینڈس کے بارے میں، اس کے بعد آپ نے اوکوپیشن کام کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کام کے حوالے سے پوچھنے کے بعد آپ نے اس سے فری ٹائم کے بارے میں پوچھنا ہے، فری ٹائم کے بعد آپ نے اس سے منی کے بارے میں پوچھنا ہے، تب جا کے آپ نے انوائٹ کرنا ہے۔ انوائٹ کے پھر طریقے یہ ہے، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں، عہدے میں بڑے ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، تو اس کو انوائٹ کیسے کرنا ہے؟ اچھا سر ماشاءاللہ آپ کی تو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، میں نے ایک آن لائن بزنس سٹارٹ کیا ہے، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کی تو کوالیفیکیشن بھی ہے اور آپ تو معاشرے میں بڑے گھومے پھرے ہیں، میں چاہتا ہوں سر کہ میں کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ یہ ٹریننگ لیں گے، اس سسٹم کو سمجھیں گے، میں تو کر ہی رہا ہوں تو شاید آپ بھی کر جائے، اور اگر غلط ہے تو میں بھی چھوڑ دوں گا، میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلہ لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ صلہ لینا ہے۔ دیکھیں بیوقوف بن کے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہر جگہ پر ہوشیار نہ سمجھنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان سے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو آپ سے عہدے میں بڑے ہوتے ہیں، جو پیسوں میں بڑے ہوتے ہیں، جو آپ سے منی میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان سے رائے لینا ہے، ان سے مشورہ لینا ہے۔
کہ سر آپ ذرا اسٹڈی کریں. وہ اپنا پیکیج کرے گا, زوم انسٹال کرے گا, فری آف کاسٹ آئے گا, ٹریننگ لے گا, سینئر سے بات کرے گا اور جوائن بھی کرے گا. آپ نے کیا لیا, اس کو تھوڑی سی آپ نے عزت دی, ریسپیکٹ دی, اس کو کسی قابل سمجھا, وہ لازمی پھر جوائن کرے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو یہ کہتے سر گاڑی ہے, بنگلہ ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کو چل ہٹ میں جانتا ہوں, بس چھوڑ دے, اور کچھ ذہن میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے ان سے رائے لینا ہے, ان سے مشورہ لینا ہے. مشورہ لینے سے بھی پیسے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہر گلی میں 16 سے 17 لوگ موجود ہوتے ہیں جو ویلے مشورے دیتے ہیں, ویلے مشورے دیتے ہیں. ان سے مشورہ لیا کرے اور پھر اس کو لائے. اس کو یہ نہ بتائے کہ گاڑی بنگلہ یہ ہے وہ ہے, اس کو بولے سینئر سے بات کرواؤں گا یا ٹریننگ میں آپ کو بتاؤں گا, یا فری ہو کے کسی ٹائم 10-15 منٹ بیٹھ کے آپ کو پین ڈائری پہ سمجھا دوں گا. کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اچھا, ایک اور بات ضروری ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اکثر وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم لوگ ججمنٹ کرتے ہیں, ججمنٹ کرتے ہیں, او فلانا کی تو 1 لاکھ روپے سیلری ہے, اس کو نو اس کو انوائٹ نہیں کرتا. اچھا یہ بندہ تو گورا ہے, اس کو تو کرنا ہی نہیں, بھائی یہ بڑا چٹا ہے, یہ کام نہیں کرے. اچھا اس کے اندر بڑے ایٹیچیوڈ ہے, یہ تو کرے گا ہی نہیں. اچھا یہ ابھی بچہ ہے, ابھی 17 سال کی عمر ہے. اچھا اس کی تو 50 سال سے زیادہ عمر ہے, یہ تو کرے گا. بھائی انوائٹ کرو گے کسی کو, اگر آپ یہ ججمنٹ کرو گے, آپ اس کے مائنڈ کے بارے میں کیا جانتے ہو, اس کے دل کے حالات کے بارے میں کیا جانتے ہو, کیا پتا آپ کی ایک انوائٹیشن کی وجہ سے اس کی لائف چینج ہو جائے. مجھے بھی کسی نے ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا, فیصل بلوچ کو بھی انوائٹ کیا تھا, آپ لوگوں کو کسی نے انوائٹ کیا ہے تب اس لیول پر ہو, اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے. اگر آپ کی انویٹیشن سے ایک بندے کی زندگی چینج ہو سکتی ہے, اس کو ایک بیسٹ اپرچونٹی مل سکتی ہے, اس کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل سکتا ہے, تو آپ کو ایک انوائٹ کرنے سے کیا جاتا ہے. ریجیکٹ ہو جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, نو کا مطلب ہے نیکسٹ اپرچونٹی. تو نہیں ہے بھائی میرا رویل کراؤن ایمبیسڈر, میں اگلے کو پکڑوں گا. اچھا تو نے بھی نو کر دیا, ویل ڈن بھائی, یہ نو کا بزنس ہے, جتنا زیادہ نو آئے گا نا اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. اگر 90 ریجیکشن آپ کو آئی تو 10 آپ کو یس لازمی آئے گی, یہ لکھ کر لے لو. لیکن 90 ریجیکشن سے تو گزرو, 90 ریجیکشن سے تو آپ لوگ گزر کے دکھاؤ, تب جا کے آپ کو آئیں گی نا. ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں بھائی, ہم انوائٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں بنگلہ چاہیے, ہمیں گھر چاہیے, ماں باپ پر حج عمرہ چاہیے, لاکھوں روپے چاہیے. اگر پوچھوں آج کتنے لوگوں کو انوائٹ کرنا کیا ہے, سر بس ایک بندہ آیا تھا, بس اس کو انوائٹ کیا اور اس نے بھی کہا یہ تو فراڈ ہے. اب میں کیا کروں سر, لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں. مجھے اکثر ٹیم کے ممبر کہتے ہیں سر میرے 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک ایک بندہ ہی جوائن نہیں ہوا. میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کمپنی کے رینکس کا کیا نام ہے, اس کو پھر کام پہ ٹھانگ جاتی ہے, نہیں آتی. اچھا پوچھتا ہوں آج کتنے, ابھی تک 1 مہینے میں کتنے لوگوں کو پریزنٹ کیا ہے, سر بس یہی کوئی 10-15 لوگوں کو پریزنٹ کیا ہے. بھائی 10-15 لوگوں کا ٹارگٹ آپ نے ڈیلی رکھنا ہے, کہ ڈیلی 10-15 لوگوں کو پریزنٹ کیے کرنا ہے, نہ کہ مہینے میں. اگر آپ ڈیلی 10 لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں تو مہینے میں 300 لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. 300 میں سے اگر مہینے میں 30 لوگ بھی جوائن ہوتے ہیں, کیا یہ کم ہے؟ اور یہ تو ڈپلیکیشن کا سسٹم ہے. آج 30 ہے, کل کو 3 لاکھ ہوں گے, 3 کروڑ ہوں گے. یار یہ ڈپلیکیشن کا سسٹم ہے, مان جاؤ, سیکھ لو, سمجھ لو, آگے بڑھو گے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا ڈٹ جائیں گے تو نکھر. میری چیز سخت ہو گئی, اس کے لیے معذرت, کسی کو کوئی مائنڈ نہ کرے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ لیڈرز ہیں, آپ لوگ کامیاب ہو جائیں, آپ لوگوں کی تلفظ ٹھیک ہو جائے, آپ لوگوں کا انویٹیشن کا طریقہ ٹھیک ہو جائے, آپ لوگ جو ہے نا کسی کو مطلب ایٹیچیوڈ نہ دکھائے, غرور تکبر نہ کرے. میری ٹیم نہیں بن رہی تھی, میں نے جب سٹارٹ کیا تھا میری ٹیم سراسر نہیں بن رہی تھی. میں نے سینئر سے پوچھا سر میری ٹیم نہیں بن رہی, میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھے بتایا مرتضیٰ بھائی چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر یہ باتیں آپ کے اندر نہیں ہوگی, لیکن اگر ہے تو باہر نکال دو, آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں نے کہا سر بتائے. اس نے کہا نمبر 1, اگر آپ کے دل اور دماغ میں یہ ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ نہ ہوا تو یہ کروں گا, یہ نہ ہوا تو یہ کروں گا, پھر کام ہوگا ہی نہیں, پھر آپ نہیں کر سکتے, ابھی سے لیفٹ کر جاؤ. نہیں ٹھیک ہے سر, بس ابھی ایک ہی آپشن ہے, بس کامیاب ہونا ہے. دوسرا اس نے بتایا اگر آپ کے دل اور دماغ میں غرور اور تکبر ہے, کسی کے لیے غرور تکبر ہے, اس کو دور کرو, آپ کا کام چل پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, اس کو بھی ختم کر دیا. پھر اس نے آپ کو بولا کہ اگر کسی آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے یا کینہ ہے یا کسی کے لیے برا سوچتے ہو, وہ بھی ہٹا دے, تب آپ کامیاب ہو جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, پریکٹس کی وہ بھی ختم ہو گئے. اور آخری اس نے بتایا
کہ مرتضیٰ بھائی آپ ایک دن کا سوچ نہ رکھو، 500,000 کا سوچ نہ رکھو، لالچ نہ کرو، لالچ کو دل سے ختم کرو، ٹیم بننا سٹارٹ ہو جائے گی۔ الحمدللہ جب سے میں نے وہ باتیں سنی ہے، نماز پڑھی اور میں نے کہا آج کے بعد نہیں سوچنا، بس صرف کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ خود تو کامیاب ہوں گا، لوگوں کو کامیاب کرواؤں گا۔ یہ آپ کا جو ہے نا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو 10 لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ سوچو کہ آنے والے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کی ٹیم بناؤں گا۔ ایسا ویژن ہونا چاہیے، ایسا آپ لوگوں کا ڈریم ہونا چاہیے، ایسا آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، تب آپ کی ٹیم بنے گی۔ ٹھیک ہے، ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کسی کو اگر میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے اپنے لیے رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، فیڈ بیک دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ فیڈ بیک سے آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ آج اگر آپ ایک گروپ میں 10-15 لوگوں کے سامنے وائس کر سکتے ہیں نا، تو کل کو آپ کی لاکھوں ٹیم ہوگی اس کے سامنے آپ کو جھجک محسوس نہیں ہوگی، تو دیا کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا لوگ کہتے ہیں آج کا ٹریننگ بڑا اچھا تھا، میرے لیے فیڈ بیک نہیں دینا جناب، میرے لیے فیڈ بیک نہیں دینا، فیڈ بیک اپنے لیے دینا ہے کہ بھائی آپ نے سیکھا کیا، انویٹیشن کے بارے میں جو پوائنٹ سیکھے ہیں وہ بتا دے، آپ نے جو بات اچھی لگی ہے وہ بتا دے۔ یہ نہ بتائے کہ سر آج کی ٹریننگ بڑی زبردست ہے، وہ تو مجھے پتا ہے کہ زبردست ہے، لیکن یہ بتائے آپ نے کیا سیکھا، اور آپ وہ بولیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، باقی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، ورنہ بھی ٹریننگ اینڈ ہو جائے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو کوئی معذرت نہیں، میں نے کوئی بات بری کی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کی بھی ہے تو آئندہ ٹریننگ میں نہ آنا۔ ٹھیک ہے، تو بس اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔